عرض کیا تھا، بیٹے آپ ادھر آ جائیں، یہاں بس بیٹھ، ہمیں ایک علی وقار سید سے اگلے علی وقار سید زادے کی طرف بڑھنا ہے. ایک نے آج کے دن تک اپنے کریم نانا کی مدح کی ہے، تو اب جس ذی وقار کو آپ کے سامنے جو تشریف فرما ہو چکے، ممبر پر آ چکے، انہوں نے اپنے کریم نانا کے سینہ مصفہ پر اترنے والے کلام کی تبلیغ کی ہے. وہ سینہ مصطفیٰ جو آب وحی سے دھلا ہوا تھا. جب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں پر اس کلام کو نازل کرنا چاہا، جواب دے دیا، زمین نے جواب دے دیا، کائنات کے مظاہر فطرت نے جواب دے دیا، تو پھر اللہ نے سینہ مصطفیٰ کو پسند فرمایا اس کلام کے نزول کے لیے. تھوڑی سی جو حائز آتی تھوڑا سا کنٹرول کر لیں. ہاں بس وقت کم ہے اور مقابلہ ہمیشہ کی طرح سخت ہے، تو کوشش کروں گا بڑے اختصار سے آگے بڑھ جاؤں. حماد شاہ جی آ گئے، گھر والے سارے بیٹھے ہیں. ہمارا فخر یہ ہے، ہمارا امتیاز یہ ہے، ہمارے لیے ہدایہ تشکر یہ ہے، ہمارے پاس زاد راہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں آل رسول کی پشت پناہی میسر ہے. کچھ ذکر میں نے تیزی سے شاہ صاحب سے پہلے کر دیا، کچھ کر کے اب رخصت کا طلبگار ہوں گا. جہاں سے انہوں نے چھوڑا میں وہیں سے ٹھیک اسی جگہ سے جڑ کے آگے بڑھ جاؤں گا. سادات بیٹھے ہیں، سادات کے غلام بیٹھے ہیں. آپ توجہ سے محبت سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ میں شاہ جی کی طرف بڑھ جاؤں گا. 2-4 قطعات حضور مولا کائنات کی خدمت میں اور چند کلمات اختصار سے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں، تو حاضری تکمیل کی طرف بڑھ جائے گی. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے. ممکن ہے تھوڑا سا مشکل مصرع ہو لیکن میں آسان کرتا ہوں. علی دا نام سن کے جنہ متھیاں تے وٹ پیندا ہے، علی دا نام سن کے جڑے متھے تے وٹ پیندا ہے، انہاں دا ذکر ہو رہا ہے. توجہ کرو انشاءاللہ گل مطلب دی ہوئے گی. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. توجہ رکھیے گا، تیزی سے 3-4 قطعات اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. کوئی حاسد ہو، منافق ہو یا کوئی فاسق، کوئی حاسد ہو، منافق ہو یا کوئی فاسق، الغرض جملہ کمینوں کو علی جانتا ہے. الغرض جملہ کمینوں کو، الغرض جملہ کمینوں کو. اگر دنیا بھر کے کمینوں کو علی جانتا ہے، آج کوٹ رادھا کشن میں یہاں جو ان کے ملنگ اور عزت والے غلام بیٹھے ہیں ان کو علی نہیں جانتا. حق فرید. اسی طرح دھیمے لہجے میں آگے بڑھتا جاؤں گا لیکن بات آپ کے سینے تک پہنچا دوں گا. ایمانوں جڑا ہولا ہے وہ کی جانے کی مولا ہے. ان تو آڈی بولے جی گفتگو کر رہے ہیں حضور شاہ صاحب دعا دا طالب. ایمانوں جڑا ہولا ہے وہ کی جانے کی مولا ہے، تے جڑا انا تے بولا ہے وہ کی جانے کی مولا ہے. ایمانوں جڑا ہولا ہے وہ کی جانے کی مولا ہے، تے جڑا انا تے بولا ہے وہ کی جانے کی مولا ہے. علی دے پیار دی حسنی گل نسلاں تے مکدی ہے. علی دے پیار دی حسنی گل نسلاں تے مکدی ہے، تے جدے شجرے چ رولا ہے وہ کی جانے کی مولا ہے. علی دے پیار دی حسنی یہ گل نسلاں تے مکدی ہے. علی دے پیار دی حسنی یہ گل نسلاں تے مکدی ہے، تے جدے شجرے چ رولا ہے وہ کی جانے کی مولا ہے. حضور بندہ نوازی. مدحت مولا علی مشکل بھی ہے آسان بھی، کیونکہ یہ مدحت بھی ہے اور نسل کی پہچان بھی. ہر صحیفے میں ملے گی مرتضیٰ کی منقبت، دیکھ لو تورات بھی، انجیل بھی، قرآن بھی. مولا علی کے سلسلے کا یہ آخری قطعہ ہے، اس کے بعد 2 قطعات حضور غوث پاک کی خدمت میں. توجہ سے آپ سماعت کر لیجئے. جمع سب کچھ کیا تم نے علی کی ضرب کے صدقے. طالب علم بیٹھے ہیں، میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں. جمع، تفریق، ضرب، تقسیم 4 علامتیں آپ استعمال کرتے ہیں ریاضی کے پیکر میں. پوری ریاضی کی عمارت ان 4 علامتوں پہ کھڑی ہے. میں ادب کے لٹریچر کے دامن میں یہ 4 علامتیں کیسے بیان کر رہا ہوں. توجہ کیجئے. جمع سب کچھ کیا تم نے علی کی ضرب کے صدقے. مورخ آج بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے تمہارے اور علی کے ظرف میں صدیوں کی دوری ہے.
تمہیں تفریق آتی ہے علی تقسیم کرتا ہے. آہستہ آہستہ کہتے ہیں سبحان اللہ. خیر ہے, جیسے میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں آپ بھی کہیں, مجھے کوئی شفا نہیں ہے, بہرحال سننا مقصد ہے. یہ کام مکمل ہوا. بس اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے, جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے. جب نام علی کا لیتے ہیں میدان, کہہ دیجئے میدان, جب نام علی کا لیتے ہیں میدان. یہ ذکر تھا علی پاک کا, اور اب ذکر ہے ان کے عزت والے بیٹے کا, دنیا جسے اولیاء کی سربراہ کا جماعت تسلیم کرتی ہے. وہ جنہوں نے فرمایا کہ میرے قدم اولیاء کی گردنوں پر ہیں, کندھوں پر ہیں, اور پوری دنیا کے ولایت رکھنے والوں نے ان کے حکم کو تسلیم فرمایا, گردن جھکا دی. حضور غوث اعظم قدس سرہ العزیز, ان کی خدمت میں دو چار مصرے, بات مکمل. ایک دفعہ محبت سے سبحان اللہ پکاری. وقت آخر جب کھلا, وقت آخر جب کھلا کہ غم ساتھ ہیں. دھیمے لہجے میں ایک ایمان افروز مصرع آپ کے سینوں تک پہنچاؤں گا. دوسرے اور چوتھے مصرع پر حضور شاہ سی دعا کی گزارش. وقت آخر جب کھلا کہ بڑے غم ساتھ ہیں, ان کی رحمت بول اٹھی, غم نہ کر ہم ساتھ ہیں. جس کو سن کے تسلی نہیں ہوئی وہ سبحان اللہ نہ کہے, باقی کہہ دیں. وقت آخر جب کھلا کہ بڑے غم ساتھ ہیں, ان کی رحمت بول اٹھی, غم نہ کر ہم ساتھ ہیں. اقربا کیوں رو رہے ہیں, میں کوئی تنہا نہیں. اقربا کیوں رو رہے ہیں, میں کوئی تنہا نہیں. ہوں غلام غوث اعظم, غوث اعظم ساتھ ہیں. اقربا کیوں رو رہے ہیں, میں کوئی تنہا نہیں. ہوں غلام غوث اعظم, غوث اعظم ساتھ ہیں. ہوں غلام غوث اعظم, کہہ دیجئے ہوں غلام غوث اعظم, ہوں غلام غوث اعظم, غوث اعظم ساتھ ہیں. آخری بات ہے, حضور غوث پاک کی ایک کرامت کا منظوم ترجمہ, ایک سوال اور ایک جواب. کیتا مشورہ ایک دن منافقہ نے, میرے غوث دا علم ازمون آ گئے. ایک ایک سطر میں پڑھوں گا صرف, اب میں ریپیٹ نہیں کرتا, توجہ سے سن لیجئے. کیتا مشورہ ایک دن منافقہ نے, میرے غوث دا علم ازمون آ گئے. زندہ منڈا ایک منجی تے پا لما, آکھن اسی جنازہ پڑھاؤن آ گئے. زندہ منڈا ایک منجی تے پا لما, آکھن اسی جنازہ پڑھاؤن آ گئے. پڑھو چار تکبیر سرکار چھیتی رل کے اس نو اسی دفناؤن آ گئے. پڑھی گئی تکبیر تے مات تاڑی, آکھن مردے نو اسی جگاؤن آ گئے. یہ سوال تھا, اب جواب اور بات مکمل. توجہ کیجئے گا. کہ آپ پیر نے دیو دفنائے نو, اٹھن جوگ ہونے نو توفیق کتے. کیا غوث نے دیو دفنائے نو, اٹھن جوگ ہونے نو توفیق کتے. انو پیران دے پیر دی مار وجی, اٹھ سکدا اے حشر دی کتے. کیا غوث نے دیو دفنائے نو, کیا غوث نے دیو دفنائے نو, اٹھن جوگ ہونے نو توفیق کتے. انو پیران دے پیر دی مار وجی, اٹھ سکدا اے حشر دی کتے. اس مصرے واسطے میں 8 مصرے منتخب کیتے شاہ صاحب. کیا پیر نے دیو دفنائے نو, اٹھن جوگ ہونے نو توفیق کتے. انو پیران دے پیر دی مار وجی, اٹھ سکدا اے حشر دی کتے. تے ہاتھ اکھ جنہ دی لوہے محفوظ ہوتے, انہاں نال مذاکرے ٹھیک کتے. یہ ہے پیغام. اہل اللہ کے ساتھ مذاق کرنے سے بچا کریں, اپنی نسلیں نہ ضائع کر بیٹھنا, ایمان نہ گما بیٹھنا. اکھ جنہ دی لوہے محفوظ ہوتے, انہاں نال مذاکرے ٹھیک کتے. تے ہتھی جنہاں نو مار کے آ جائیے, پھر انہاں دی رکھیے اڑیک کتے. پھر انہاں دی رکھیے, پھر انہاں دی رکھیے. بس سید بیٹھے نے, گل مکا کے مائک نہ دے حوالے کریے. جتھے رنگ ہون اتھوں پلو رنگ لینا چاہیے. جتھے رنگ ہون, پہلے شرط تسلی کر لینا, جتھے رنگ ہون اتھوں پلو رنگ لینا چاہیے. تے ولیاں تو زندگی دا ٹانگ لینا چاہیے. تے جنہ اتے اللہ دی عطا ہوئے بیلیا, انہاں دے دوارے تو بھی مانگ لینا چاہیے. آئیے اس عزت والی ہستی کی طرف بڑھتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے تعارف ہی قرآن کے صدقے عطا کر دیا. جہاں قرآن کی تلاوت کا ذکر آئے گا, صحیفہ نور کی مقدس اور بین آیات کا ذکر آئے گا, اس ذکر کے ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں پیوست کر دیا.
میرے کریم آقا نے فرمایا تھا کہ قیامت کی صبح تک قرآن اور میری آل ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گی اور کبھی جدا نہیں ہوں گی. اسی حدیث نور کے آپ مظہر بھی ہیں، حضور کی آل کے فرزند بھی ہیں، خانوادہ تطہیر کے وارث بھی ہیں اور نسل فاطمہ الزہرا کے امین بھی ہیں. مولا حسن کا حلم بانٹنے والے ہیں، مولا حسین کی جرت تقسیم کرتے ہیں، سیدہ پاک کی مبارک نسل کے امین بھی ہیں اور مولا علی کی اولاد اور ان کی نسل پاک کا تسلسل بھی ہیں. قرآن پاک کو پوری دنیا میں جس طرح اس عزت والی شخصیت نے پھیلایا، اس کی تلاوت کے نور کو تقسیم کیا، بلا مبالغہ عہد حاضر میں یہ ان کا حصہ، ان کا خاصہ، ان کا کریڈٹ اور ان کا کنٹریبیوشن ہے. پاکستان میں ہو تو پاکستان میں نور تقسیم فرماتے ہیں، دنیا کے جتنے ممالک میں جائیں تو وہاں کلام مجید فرقان حمید کی سفارتکاری کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. صدارتی تمغہ حسن کارکردگی، ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز جیسے 3 بڑے ایوارڈز حکومت وقت نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت پائی ہے. استاذ القرہ، شیخ القرہ، فضیلت الشیخ ہمارے مخدوم و محترم حضرت قاری سید صداقت علی شاہ صاحب سے میں ملتجی ہوں بڑے احترام سے کہ آپ منتخب آیات کا ہدیہ بھی پیش فرمائیں، یا بانیان بزم اور گھر والوں کی خواہش پر، کیونکہ آپ کمال درجے کے خوشگلو بھی ہیں، تو وہ کبھی کبھار حضور میاں صاحب کا تذکرہ سن لیں یا اپنے مطلب کی کوئی اور نعت آپ سے سن لیں تو آپ ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر اور رسالت میں گزارش کروں گا استقبال کریں نعرہ تکبیر. ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر لیں اس نیت کے ساتھ کہ پھر یار زندہ صحبت باقی، پتہ نہیں زندگی وفا کرے کڑیاں پھر ملن نہ ملن. حضور دا ذکر ایک دفعہ گج وج کے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ. ہونا کھو نعرہ رسالت، مل کے ذرا سارے جوان نعرہ رسالت. ہونا کھو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور درے پنج تند منگتے درویش تے ولی نے تے جنہ کھاتے تیرے ٹکڑے ہو کر دے علی. علی نے نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جناب حضرت قاری سید صداقت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ. حضور بڑی نوازش نے